بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ہمارے پچھلی ویڈیو کا دوسرا حصہ ملاحظہ کریں گے، جس میں ہم بات کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک دردناک واقعہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 ہجری میں 63 برس کی عمر میں شہید ہوئی۔ قاتل کا انتخاب اور سازش۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی سربلندی اور دشمنوں سے تحفظ کے لیے کئی جنگیں لڑیں اور سلطنت اسلامی کو وسعت دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت انتظامی اصلاحات اور عدل و انصاف کے نظام کی وجہ سے بعض مخالف عناصر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئی۔ ان میں سے ایک ابولولو فیروز مجوسی تھا، جو مغلوب قوموں میں سے ایک تھا، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ ابولولو نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے مالک کے طے شدہ خراج کی شکایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے انصاف کا یقین دلایا، مگر خراج کم نہیں کیا۔ ابولولو اندر سے بغض و کینہ رکھتا تھا۔ 644 عیسوی 23 ہجری میں ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ نماز کی صفیں درست ہو چکی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز شروع کی تو ابولولو فیروز مجوسی چھپ کر آیا اور خنجر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعدد وار کیے، جن میں پیٹھ اور پیٹھ پر گہرے زخم لگے۔ نماز مکمل کرانا اور قیام خلافت کی فکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں گر گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز مکمل کرائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں ان کے گھر لے جایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زخموں کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے کہا، اگر میری موت اللہ کے راستے میں ہے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ قاتل کی گرفتاری اور انجام۔ ابولولو کو پکڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس نے گرفتاری سے بچنے کے لیے خودکشی کر لی۔ اس کا ناپاک منصوبہ ناکام ہو گیا، لیکن امت ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئی۔ جانشین کی تقرری کا عمل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت کے وقت یہ حکم دیا کہ ان کے بعد خلیفہ کا انتخاب ایک شورا کے ذریعے کیا جائے۔ اس شورا میں 6 صحابہ کرام شامل تھے: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری الفاظ اور وصیت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے وقت فرمایا، میری تدفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں کی جائے، اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی اجازت دی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اثرات۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت امت مسلمہ کے لیے عظیم نقصان تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی فتوحات کی وسعت، عدل و انصاف کا قیام اور اسلامی تعلیمات اصولوں کا نفاذ رہتی دنیا تک ایک مثال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کا نظام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کی طرح اور لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اسلامی تعلیمات رہتی دنیا تک زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے اور ہم مسلمان اپنے صحابہ کرام کی زندگیوں سے باخبر رہیں۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔